السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین حضرات، ناظرین حضرات، آج میری تقریر کا عنوان رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ یوں تو رمضان کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی اور قابل احترام ہے، لیکن آخری عشرہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادات کے اندر جس قدر سخت محنت و مجاہدہ کرتے تھے، اتنی محنت دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ انہی سے مروی ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کس کر باندھ لیتے اور راتوں کو زندہ فرماتے تھے۔ راتوں کو زندہ فرمانے سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس آخری عشرے کی کچھ خصوصیات بھی ہے جیسے اعتکاف اور شب قدر وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شب قدر کے سلسلے میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن آج میری تقریر کا عنوان اعتکاف کے سلسلے میں ہے۔ دوستو، اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کی کتنے قسمیں ہیں؟ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی کتنے قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف مستحب، نمبر 3 اعتکاف سنت۔ اعتکاف واجب یہ نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی لازم ہوتا ہے۔ اعتکاف مستحب، اس کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں اور نہ پورا دن شرط ہے، جتنا چاہے حسب گنجائش کر سکتا ہے۔ اگر آپ 10 منٹ کے لیے مسجد میں جائیں تو 10 منٹ اعتکاف کر سکتے ہیں، یہ اعتکاف مستحب ہے۔ اور تیسرا اعتکاف سنت ہے، یہ رمضان المبارک کے آخر عشرہ کا اعتکاف ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلہ کی مسجد میں 1-2 آدمی اعتکاف کریں گے تو پورے محلہ کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پورے محلہ پر ترک سنت مؤکدہ کا گناہ ہوگا، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے، یعنی اعتکاف سنت کے لیے روزہ رکھنا بھی شرط ہے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی ٹھہرنے کے ہے۔ اعتکاف کے معنی ٹھہرنے کے ہے، ٹھہرنے کے نام ہے اعتکاف، اور شریعت کی اصطلاح میں مسجد میں عبادات اور ثواب کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں مسجد میں عبادات اور ثواب کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ اعتکاف کی حقیقت ہر طرف سے یکسو ہو کر اعتکاف کی حقیقت یہ ہے، ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے تعلق ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لینا اور اس کے در پر جا پڑنا، اور تمام جھمیلوں اور دنیا کے فکروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں لگ جانا ہے۔ اس کا نام ہے اعتکاف۔ شریعت میں اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان شریف میں ہمیشہ اعتکاف کرنے کی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 دن کا اور کبھی پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 دن کا اور کبھی پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن اکثر و بیشتر معمول مبارک آخر عشرہ کے اعتکاف کا تھا، آخری عشرہ کے اعتکاف کا تھا۔ اسی وجہ سے رمضان شریف میں آخری عشرہ کا اعتکاف مردوں پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔
اردو پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے اگر کسی آدمی نے اعتکاف نہیں کیا تو سب گناہ گار ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری بستی سے ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو تمام بستی والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی اور گناہ گار ہونے سے سب بچ جائیں گے۔ اور اگر بستی کے کسی شخص نے بھی یہ اعتکاف نہیں کیا تو یہ سنت سب کے ذمے باقی رہے گی اور تمام بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف ہر مسجد میں ہونا چاہیے، اعتکاف ہر مسجد میں ہونا چاہیے، کوئی بھی مسجد اعتکاف سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کسی بستی میں متعدد مسجدیں ہو تو بعض علماء کے نزدیک ہر مسجد میں الگ الگ اعتکاف مسنون ہے۔ اگر ایک بھی مسجد خالی رہ گئی تو اس محلے کے سبھی لوگ گناہ گار ہوں گے۔ آپ لوگوں نے جو جھگڑا فساد کر کے محلے میں مسجدیں بنا لی، محلے میں پنجے گانا بنا لی، تو ہر ایک پنجے گانا میں ہر ایک مسجد میں اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اعتکاف نہیں کیا تو محلے کے سبھی لوگ گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا تمام محلے والوں کو اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے اور حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی مسجد خالی نہ رہے، بلکہ ہر مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کرنے والے ہوں۔ فی الحال جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے 3 آدمی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن سوشل ڈسٹینس رکھ کر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کا صحیح وقت کیا ہے؟ اعتکاف کا صحیح وقت رمضان کی 21ویں رات کی شام سے سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سے مسنون اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی 20 رمضان گزرنے سے جس دن 20 رمضان پوری ہوتی ہے اس دن عصر کے بعد سے مسنون اعتکاف شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ اگر کوئی پورے عشرہ کے بجائے 2-4 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ مسنون اعتکاف میں شمار نہ ہوگا بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے 21ویں رات کی شام کے بجائے 21ویں شب سے یعنی رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد سے یا 21 کی صبح سے اعتکاف شروع کیا تب بھی وہ مسنون اعتکاف میں شمار نہ ہوگا اور عشرہ آخرہ کے اعتکاف کی سنت ادا نہ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف وہی ہے جو پورے عشرہ کا ہو، اور جو پورے عشرہ کا نہ ہو وہ نفلی اعتکاف ہے، اس سے پورے عشرہ کی فضیلت حاصل نہ ہوگی، بلکہ 10 دن 10 رات مسجد میں گزارنے کا نام اعتکاف ہے، مسنون اعتکاف ہے۔ لہٰذا آپ لوگ جو ہے 10 دن 10 رات مسجد میں گزارے، رمضان کے آخری عشرہ میں 10 رات 10 دن مسجد میں گزارے، یہ اس میں بہت فضیلتیں ہیں، اس میں شب قدر بھی ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اعتکاف کریں رمضان کے آخری میں یہیں تک کہہ کے اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔